آپ کبھی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھانجوں کے لیے کوئی ایسی چیز ریکمینڈ نہیں کریں گے جو دیکھنے میں ان کو تو اچھی لگے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے بچے کا بھلا نہیں ہے، اس سے اس کو نقصان ہوگا۔ ایک بچہ 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، آپ کبھی وہ سمجھے گا میرے بھائی کے پاس ہے، بابا کے پاس ہے، ماموں کے پاس ہے، مجھے بھی دیں، لیکن اسے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز اسے دے دی تو اس کی پڑھائی متاثر ہوگی۔ اسی طرح اگر دنیا اچھی ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو کبھی عطا نہ کرتا، کافر کوئی بھی دنیا میں امیر نہ ہوتا، کوئی بھی کافر امیر نہ ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور دشمنوں کو اچھی چیز نہیں دی جاتی تھی۔ اور اگر دنیا اچھی چیز ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے کے فاقے بھی نہ ہوتے، صحابہ اکرام جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہوں، ایسا نہ ہوتا، پھر حضور دنیا کے سب سے امیر ترین بندے مال و دولت میں ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر پہنے ہوئے لباس پر پیبند لگے ہوتے تھے، آپ کی نعلین مبارک میں بھی پیبند لگے ہوتے تھے، آپ کے گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے، آپ کے گھر میں جو کی روٹی بھی پکتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا کا مال اتنا اچھا ہوتا، خود میرے آقا نے فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت، یہ جتنے بھی مال و دولت ہیں، خزانے ہیں، فرمایا اللہ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی نا اس دنیا کی قیمت، جتنا یہ مال و متاع ہے، پیسہ ہے، ہیرے جواہرات زیور سونا، فرمایا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو یہ دولت عطا نہ کرتا اور اپنے پیاروں کو مالا مال کر دیتا۔ لہٰذا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عطا کر دی۔ آج دنیا کا ہر کافر امیر ہے، ہر کافر ملک امیر ہے، اور ہر مسلمان ملک جو ہے وہ پریشانی میں ہے اور غربت و افلاس ہمارے ہاں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیاروں کو اچھی چیز دی، یعنی انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچے ہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور اس زندگی میں اللہ آپ کو برکت بھی دے۔ آپ نے ایک وقت گزارنا ہے اس دنیا میں، آنے والا مستقبل آپ بچوں کا ہے، اور لیکن آپ سے میں صرف اتنی گزارش کروں گا، آپ میں سے کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی جنرل بن جائے، کوئی بیوروکریٹ بن جائے، کوئی سیاستدان بن جائے، کیا پتہ کس کس کے ماتھے پر رب نے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ درخت وہی پھلتا پھولتا ہے جو اپنی جڑ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ جو شاخ جڑ سے کٹ جاتی ہے وہ پیروں میں رون دی جاتی ہے، جو پھول شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے وہ راہ کی گرد و غبار ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی جڑ جو ہے وہ اس کا دین اور اس کے اللہ رسول سے رشتہ ہے۔ اللہ آپ کو دنیا کے جتنا بھی بلند منصب عطا کر دے، جتنی بھی اونچائی پر آپ چلے جائیں، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دنیا کا ہر عہدہ اور ہر عہدے دار ایک نہ ایک دن سابق ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ سابقہ، یعنی سابقہ صدر، سابقہ ڈی سی او، سابقہ پروفیسر، سابقہ ڈاکٹر، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عہدے ختم ہونے کے بعد سابقہ ہو جاتی ہیں۔ پھر کوئی نہیں کہتا یہ صدر پاکستان جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلانا جا رہا ہے، صدر تھا۔ کیا وجہ؟ دنیا فانی ہے، دنیا کے منصب بھی فانی ہیں، لیکن ایک امام، ایک عالم دین، چونکہ وہ اللہ کا نوکر ہوتا ہے اس لیے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے کہا یہ سابقہ مولانا صاحب ہے، یہ سابقہ مفتی صاحب ہیں، یہ سابقہ امام ہیں، وہ امامت کرے یا نہ کرے، بوڑھا ہو جائے، گھر میں بیٹھ جائے، تب بھی لوگ کہیں گے امام صاحب ہیں۔
کیونکہ دین مصطفیٰ کی برکت یہ ہے کہ جو اس کی نوکری میں آ جاتا ہے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اس کی نوکری تا حیات ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے عہدے صدر پاکستان بھی، وزیر اعظم بھی سابق ہو جاتے ہیں۔ ایک امام مسجد جو ہوتا ہے وہ کبھی سابق نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ امام ہی رہتا ہے، وہ امامت کرے یا نہ کرے وہ امام ہی رہتا ہے۔ اب آپ چونکہ ماشاءاللہ حضور کے میلاد کی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عقیدت کو قبول فرمائے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پر راضی ہوں، اور آپ کی اس محبت، کیونکہ آپ نے یہ بے لوث کام کیا ہے، آپ کو اس میں کوئی دنیا کا دکھاوا آپ کے اندر نہیں ہے، آپ نے ایک محبت کا عمل کیا ہے۔ میں نے اللہ رب العالمین کے پاک کلام قرآن مجید سے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حضور کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اپنی امت سے اور میرے بندوں سے کہہ دیں، میرا پیغام ان کو دے دے، اور وہ پیغام کیا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، میرے بندوں سے کہیے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے عاشق بننا چاہتے ہو۔ کون نہیں چاہتا؟ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں۔ لیکن جب ہم اپنی اوقات اور بساط کو دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم اور کہاں مالک، کہاں ہماری اوقات، کہاں رب، کہاں کائنات کا خالق اللہ، اور کہاں ہم گناہوں کا ڈھیر، گندگی کا ڈھیر، ہماری سوچ میں غلاظت، ہمارے بدن میں غلاظت، ہمارے کردار میں غلاظت، ہماری گفتار میں غلاظت، ہم گالی نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گفتار کو غلیظ کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ ہم گناہوں سے بدن کو غلیظ کر لیتے ہیں، ہم بے جا نگاہیں استعمال کر کے نگاہوں کو غلیظ کر دیتے ہیں۔ تو کہاں ہم اور کہاں وہ اللہ؟ اس سے تو پاکیزگی چاہیے، اس کی بارگاہ میں تو وہی کامیاب ہے نا۔ قد افلح من تزکا، فلاح تو وہی پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، کیونکہ وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے، اسے پاکیزگی پسند ہے، اسے پاک بندے اچھے لگتے ہیں۔ اب پاک سے مراد یہ ہے کہ بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، اور اندر کا من بھی پاک ہو۔ جب تک آپ کا من پاک نہیں، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ اللہ بغیر وجود کے ہے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے بدن میں نہیں سماتا۔ اللہ تبارک و تعالی یا تو آپ کی سوچوں میں ہوتا ہے یا پھر آپ کے دل میں ہوتا ہے، اور دل میں کب ہوتا ہے؟ جب ہم دل کو پاک کرتے ہیں، اور جب تک دل پاک نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بسیرا نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ہمیں ایک بڑا آسان سا راستہ بتا دیا۔ اگر تم فاصلے طور پر سوچو کہ رب کہاں ہے، تو وہ تو لامکان پہ ہے، کون پہنچ سکتا ہے وہاں پہ؟ ہماری تو پرواز ہی جمپ لگائیں تو 2 فٹ تک اوپر جا سکتے ہیں، اللہ تو لامکان پر ہے، نہیں پہنچ سکتے۔ اگر خیالوں میں سوچو تو وہ رب ہماری جان سے بھی ہمیں زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو ہم سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک آسان راستہ بتایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہمیں اللہ کا پیار نصیب ہو جائے، تو ایک ہی کلیہ ہے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ محبوب ان سے کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ایک ہی کلیہ اور ایک ہی راستہ ہے۔ کیا؟ کہ اے محبوب ان سے کہیے کہ فاتبعونی، یہ آپ کی اتباع کر لیں۔ اب اس بات پہ ذرا غور کریں، عاشق اللہ کے بننا چاہتے ہیں، ہم محبت اللہ سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو، مجھ سے محبت چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ فاتبعونی، تم میرے محبوب کے نوکر بن جاؤ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فاتبعونی، میرے نبی کے نوکر بن جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ، اتباع مصطفیٰ کر لو، اپنی زندگیوں کو سرکار کی غلامی سے سجا لو، اپنے کردار کو
حضور کی سیرت کی خوشبو سے سجا لو، اپنی گفتار کو سرکار کے اخلاق کریمہ سے مزین کر لو، تو پھر کیا ہوگا آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کا صلہ کیا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ محبوب جب یہ آپ کی اتباع کر لیں گے نا، آپ کے نوکر ہو جائیں گے، آپ کے غلامی میں آ جائیں گے، تو پھر ہم ایسا کریں گے کہ ہم ان کو اپنا عاشق مان لیں گے، ہم ان کو اپنا محبوب محب مان لیں گے کہ واقعی ہمارے یہ اب عاشق ہو گئے جی۔ لیکن نہیں، غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ بولیے ذرا، کیا کریں جی؟ حضور کی غلامی، حضور کی فاتبعونی، اتباع کرو میرے نبی کی۔ اب اس کے بعد ہمارا سوال تو یہ تھا نا کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے بھی تمہاری محبت قبول ہو جائے گی، تو میرے عاشقوں کی لسٹ میں تمہارا نام لکھ دیا جائے گا۔ لیکن کمال ہے یار، آپ میرے بچے ہیں، اس خدا کی قدرت، اس کی بے نیازی، اور یہاں پہ دیکھیے کہ جس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ اب کہاں اللہ کا عاشق ہونا اور کہاں ادھر حضور کا نوکر ہونا، دو باتیں ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے محبت مجھ سے کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر لو، اتباع کر لو۔ ٹھیک ہے یا اللہ کر لی، صدیق اکبر آ گئے حضور کے غلام ہو گئے، عمر فاروق آ گئے غلام ہو گئے، عثمان غنی آ گئے، حیدر کرار آ گئے، حضرت طلحہ آ گئے، حضرت زبیر آ گئے، حضرت ابو ہریرہ آ گئے، عبیدہ بن جراح آ گئے، جناب یہ سارے صحابہ کرام آ گئے غلامی میں۔ اب ان کا صلہ یہ نہیں کہ تم اللہ کے عاشق قبول ہو گئے، نہیں، اب ان کا صلہ یہ ہے، توجہ، صلہ یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میرے محبوب کے نوکر ہو جاؤ، یحببکم اللہ۔ اگلا جملہ کیا ہے جی؟ جملہ یحببکم اللہ۔ فرمایا غلام بننے سے پہلے، میرے نبی کے نوکر بننے سے پہلے تم میرے عاشق بننا چاہتے تھے۔ اب جب تم میرے نبی کے نوکر ہو گئے، میرے نبی کے غلام ہو گئے، میرے نبی کی غلامی کا پٹا تم نے گلے میں ڈال لیا، میرے نبی کی تم نے اتباع کر لی، اب تم مجھ سے محبت کیا کرو گے؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، علماء حق کے اہل سنت۔ سمجھ آ گئی نا میرے بچے بات؟ سمجھ آ گئی نا؟ اب بتائیے کہ جس نبی کا نوکر بننا، ادھر نوکر بنے ادھر اللہ کے محبوب بن گئے۔ پہلے تو ہم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے تھے نا، کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا بس تو ایک کام کر، تو میرے نبی کا غلام ہو جا۔ جب تو میرے نبی کا غلام ہو جائے گا نا، میرے نبی کا غلام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جب میرے نبی کا تو نوکر ہو جائے گا تو پھر اللہ خود تجھ سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، وہ اللہ پھر خود تیرا عاشق ہو جائے گا، وہ اللہ خود تم سے پیار کرے گا۔ اب ایک بات مجھے بتائیے، ماشاءاللہ جوان بچے ہیں آپ، کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہے، مجھے امید ہے آپ بھی اس بات سے خالی نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ کی سم بھی چل رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے میسجوں کا سلسلہ جاری ہوگا، کہیں نہ کہیں سے بچے ہیں آپ۔ میں عرض کر رہا ہوں، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کی رضا بھی ڈھونڈتا ہے۔ ڈھونڈتا ہے کہ نہیں ڈھونڈتا؟ سچی بتائیے، اچت بولو تو۔ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کسی سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مجھے کہہ دے کہ یار تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، میں کہوں ہاں جی، اور مجھے کہہ دے کل آپ نے نا جو کالے رنگ کا یا سفید رنگ کا سوٹ پہنا تھا مجھے بڑا اچھا لگا، تو میرے خیال میں زندگی بھر سفید رنگ کا سوٹ ہی لوں گا، یار میرے محبوب کو پسند ہے۔ ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، وہ کہے گا جی آپ نے کل برگر کھایا تھا، مجھے بھی بڑا پسند ہے، بے شک معدہ خراب ہو جائے برگر کھاؤں گا کیونکہ میرے محبوب کو پسند ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی۔ تو مطلب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی رضا بھی تلاش کی جاتی ہے، کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے راضی رہے، وہ مجھ سے کیا رہے جی؟
راضی رہے. کوشش کرتا ہے بندہ کہ میں اپنے محبوب کی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی نظر میں ہر وہ کام کروں جو میرے یار کو پسند ہے. اب دو باتیں آگے جی. ادھر ہم ہو گئے حضور کے نوکر، ٹھیک ہے، ادھر اللہ ہو گیا ہمارا عاشق، ٹھیک ہے جی. اللہ کرنے لگا ہم سے محبت. اب جب ہم نوکر ہو گئے، اب بہترین نوکر کی نشانی کیا ہوتی ہے جی؟ جسے ہم کہتے ہیں جی وفادار نوکر کہتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں جناب یہ تنخواہ حلال کرنے والا نوکر ہے جی، حرام نہیں ہے. تو اچھے نوکر کی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے مالک کی فرما برداری کرے اور دل و جان سے کرے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ اپنے مالک کی فرما برداری کرے اور دل و جان سے کرے. اور دوسری بات یہ کہ فرما برداری دل و جان سے تب ہوتی ہے جب بندے کو اپنے مالک سے محبت ہوتی ہے. آپ ماں باپ سے اگر محبت کرتے ہیں تو آپ ان کی فرما برداری کریں. اگر آپ ماں باپ سے پیار نہیں کرتے تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں محبت نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے زوجہ کے، بیویوں کے لیے یا کسی اور بات پہ ماں باپ کو چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے دل میں ماں باپ سے زیادہ کسی اور کی محبت تھی، اس لیے وہ ماں باپ کو چھوڑ کر چلے گئے. جس کی محبت زیادہ تھی وہ چلے گئے. اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ کی محبت میں اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب ان کے دل میں ماں باپ کی محبت زیادہ تھی. تو جب اچھا نوکر ہم نے بننا ہے اور اچھی نوکری کے لیے مالک کی محبت چاہیے، تو اس کا مطلب ہے ہم حضور کے اچھے نوکر تبھی بنیں گے جب ہمارے دل میں عشق رسول ہوگا. ٹھیک ہے جی. نوکر تو ہیں ہم سارے نوکر. تو اب پورے پاکستان میں سرکار کے کتنے نوکر ہیں دفتروں میں، لیکن سارے حق حلال کی تو نہیں کھاتے. کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی 4 کی بجائے 2 گھنٹے کام کرتا ہے بھاگ جاتا ہے، کوئی جناب سرکاری گاڑیاں پھونک رہا ہے، مطلب وہ حق حلال ہی نہیں کر رہا. اور کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کر رہے ہیں. نوکر تو نوکر ہوتا ہے. تو عرض ہی کر رہا ہوں کہ جب ہم نوکر ہو گئے حضور کے، تو ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے. اور پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نبی نے کہا مجھے مسواک پسند ہے، میرے نبی نے کہا مجھے سر ڈھانپ کے رکھنا پسند ہے، میرے نبی نے کہا مجھے بیٹھ کر کھانا پینا پسند ہے، میرے نبی نے کہا مجھے سادگی پسند ہے، میرے نبی نے کہا مجھے نماز پسند ہے، میرے نبی نے کہا مجھے روزہ پسند ہے، میرے نبی نے کہا مجھے رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پسند ہے، میرے نبی نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹیوں سے محبت پسند ہے، میرے نبی نے کہا مجھے حیا پسند ہے، میرے نبی نے کہا مجھے یاروں سے وفا پسند ہے. تو جب پھر ہمارے غلام ہونے پر ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو میرے مالک میرے نبی کو پسند ہے وہی میں کر کے دکھاؤں. ٹھیک ہے زندہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد. جزاک اللہ. وہی کچھ میں کر کے دکھاؤں جو میرے نبی کو پسند ہے. اب میں صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال کہ جب ہم غلام ہو گئے حضور کے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگا. اور یہ بات میں نے سمجھا دی کہ جب اللہ یا کوئی بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی رضا کو تلاش کرتا ہے کہ جس طرح یہ راضی ہو جائے میں اسی طرح اس کو راضی کر دوں. تو 101 مثال قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر کوئی حضور کو مشورہ دیا کہ حضور ایسا ہونا چاہیے، مثال کے طور پر آپ کبھی شاید عمرہ شریف پہ گئے ہیں یا نہیں گئے، تو جو گئے ہیں ان سے پوچھئے. نہیں تو آپ کو علم تو ہے نا کہ وہاں پہ ایک مقام ابراہیم ہے بیت اللہ کے ساتھ، یہ تو آپ جانتے ہیں نا جی. اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. اس پتھر پر آج بھی پنجہ لگا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا، اور وہ بالکل کعبے کے ساتھ پڑا ہوا ہے. اور وہاں پہ 2 نفل پڑھ کے سجدہ کرنے کا حکم ہے اس جگہ پر. واتخذوا، یہ قرآن ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو یعنی جہاں ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں اس جگہ کو اپنی جائے نماز بنا لو. اب یہاں سے کتنی بڑی بات نکلتی ہے کہ یہاں پہ تو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اولیاء کے پاس نہ جاؤ، پیروں کے پاس جاتے ہو تم جناب ان کے مزار کو چومتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، باتیں ہوتی ہیں. تو مجھے بتائیے پھر اس کو کہاں کریں گے کہ ہو خدا کا گھر اور پتھر پڑا ہو اور پتھر پر اللہ کے نبی کے قدم کے نشان ہو، اور جہاں اس کے قدم کے نشان ہو اللہ کہیں یہ اس کو جا نماز بناؤ، یہاں پہ سجدہ کرو.
تو بتائیے جس نبی کے قدموں کے نشان کی یہ عظمت ہے کہ اللہ اسے سجدہ گاہ بنا دے، یہ قرآن خیر پڑھ رہا ہوں میں، تو بتائیے جس جگہ پر اللہ کا ولی آرام گاہ کر رہا ہوتا ہے وہ جگہ کتنی معتبر ہوتی ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ اب حضرت عمر حضور کے غلام ہو گئے، اللہ ان کا عاشق ہو گیا، اللہ نے ان سے محبت فرمائی کہ عمر تو میرے نبی کا نوکر ہو گیا، اب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس محبت کا کیا ہے، حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا کہ حضور یہ جو پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں والا، اسے کعبے کے ساتھ نہ رکھ دیں، کعبے کے ساتھ نہ رکھ دیں۔ آپ نے یہ ابھی رائے دی، جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آ گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب جو عمر کی رضا ہے وہی تیرے رب کی بھی رضا ہے، تیرا رب بھی یہی چاہتا ہے، تیرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے، آپ اس کو یہاں پہ رکھ کے نا اسے جائے نماز بنا دیں۔ اب مجھے بتائیے یہ کوئی انتظامی معاملہ نہیں تھا کہ بھی اس سے کعبے کی دیواریں مضبوط ہو جائیں گی، اس سے جناب یہ ہو جائے، انتظامی معاملہ نہیں تھا، یہ مذہبی معاملہ تھا، دینی معاملہ تھا۔ اللہ کہتا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، شرک کر رہے ہیں، میرے گھر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کا کیا کام؟ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے ان کی رضا پر اپنی رضا کا اظہار فرما دیا۔ اب یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے غلام مصطفیٰ کا مقام کہ جب آپ حضور کے نوکر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خود محبت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خود محبت فرمائے گا۔ اور یہ آج نہیں، یہ تو علامہ اقبال مرد کلندر نے کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اب وہ بلندی کیا ہے؟ کیٹو پہاڑ پہ چڑھ کے تو بلندی نہیں ملتی نا، کہ جب ہم کیٹو پہاڑ پہ چڑھ گئے تو جناب بلندی مل گئی، اب اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے تیری رضا کیا ہے؟ نہیں، وہ بلندی کیا ہے مجھے بتائیے۔ حضور فرماتے ہیں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں نا رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر، اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، حالانکہ دور ہونا چاہیے کیونکہ اللہ اوپر ہے، ہم تو مزید دور ہو گئے، نیچے ہو گئے نا، اللہ سے دور ہو گئے، نہیں اللہ کے۔ اور فرمایا جب سجدے میں بندہ جاتا ہے، سجدے میں بندہ جاتا ہے، حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو عبادت کرے نا، جب تو عبادت کرے تو فرمایا تیرا عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ عرض کیا حضور؟ فرمایا ان تعبد اللہ، جب تو اللہ کی عبادت کرے کأنک تراہ، جب تو عبادت کرے تو یہ ذہن میں رکھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آنکھوں پہ پردے ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو فرمایا فإنہ یراک، پھر اس بات کا یقین کر کہ تو سجدے میں نہیں پڑا، تو اللہ کے قرب پڑا ہے اور تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جب ہم رکوع میں گئے تو اور قریب ہو گئے اللہ کے، جب ہم سجدے میں گئے بالکل اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنی ہستی کو بھی مٹا دیا، اپنے قد کو ہم نے گرا دیا، اپنے بدن کو ہم نے گرا دیا، ہم نے اپنا ماتھا مٹی پہ رکھ دیا، ہم نے اپنی ناک کو خاک آلود کر لیا۔ اور کس بات پر کر لیا؟ کہ اے میرے مالک تو ہی بلند ہے، ہماری اوقات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جتنا آپ نے، کیونکہ اس سے نیچے جا نہیں سکتے جسمانی طور پہ، اب یعنی جتنا آخری حد تک ہم نے گرا دیا، اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ گرا ہوا ہے، یہ خاک آلود ہوا پڑا ہے، اور یہ جو ہے نا مٹی میں گر گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیوں پر اپنے قریب کر لیتا ہے، یعنی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق کے اہل سنت، یعنی کیا مطلب؟ مرحبا، جزاک اللہ۔ یعنی دنیا کے سامنے ہم جتنے اکڑ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم اونچے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ معاملہ الٹ ہے، ہم جتنے گر جائیں گے اتنی بلندیاں نصیب ہو جائیں گی، اور جتنے اکڑیں گے اتنے ذلیل ہو جائیں گے۔ فرعون اکڑا ذلیل ہو گیا، نمرود اکڑا ذلیل ہو گیا، یزید اکڑا ذلیل ہو گیا، ہلاکو اکڑا ذلیل ہو گیا، جو بھی اکڑا وہ ذلیل ہو گیا، جو بھی اکڑا وہ ذلیل ہوا، اور جس نے ابراہیم کی طرح سر کو جھکا دیا،
موسیٰ کی طرح سر کو جھکا دیا، صدیق کی طرح سر کو جھکا دیا، عمر کی طرح سر کو جھکا دیا، اور جتنا جھکتے گئے اللہ تعالیٰ انہیں اتنی بلندیوں پر اٹھاتا گیا۔ آج فرعون کو یاد کیا جاتا ہے مگر لعنت کے ساتھ، نمرود کو یاد کیا جاتا ہے لعنت کے ساتھ، یزید کو یاد کیا جاتا ہے لعنت کے ساتھ۔ اور کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ کائنات کو پتہ چلے کہ دشمنان خدا کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن صدیق کو یاد کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ کے ساتھ، عمر کو یاد کیا جاتا ہے فاروق اعظم کے ساتھ، عثمان کو یاد کیا جاتا ہے غنی ہونے کے ساتھ، علی کو یاد کیا جاتا ہے حیدر کرار ہونے کے ساتھ، غوث اعظم کو یاد کیا، عبد القادر کو یاد کیا جاتا ہے غوث اعظم ہونے کے ساتھ، علی اجمیری کو یاد کیا جاتا ہے داتا ہونے کے ساتھ، بابا فرید کو یاد کیا جاتا ہے گنج شکر ہونے کے ساتھ، خواجہ فرید کو یاد کیا جاتا ہے یکتائی کے ساتھ۔ مطلب یہ بلندیوں کی اس مقام پر پہنچے، اور یہ کیسے پہنچے؟ انہوں نے خود کو در رسول پہ گرا دیا۔ جب یہ گرا کے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں پہن کر اپنی زندگیاں انہوں نے نبی کی سنت کے تابع کر دی، اور ان کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا ایک ایک سانس حضور کی اتباع میں گزر گئی۔ اللہ نے ان کو تہے مزار پتہ نہیں کتنے میٹر نیچے وہ لیٹ گئے، صدیاں گزر گئیں، مگر اللہ نے ان کا ذکر نہیں مٹنے دیا۔ آج بھی ان کے نام زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء کرام، اور کیوں زندہ؟ اب میں بالکل آپ کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ تھک تو نہیں گئے؟ بھئی میرا سٹائل نہیں ہے تقریر کرنے کا، سٹائل میرا اور ہے، لیکن آپ چونکہ پڑھے لکھے بچے ہیں، میں اس لیے آپ کے ساتھ اسی طرح کی گفتگو کر رہا ہوں۔ جی سٹائل میرا کچھ اور ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ عرض کر دوں آپ کو، کوئی ایک بات بھی اگر آپ یاد کر لیں گے اللہ آپ کو زندگیاں دے، میری بخشش ہو جائے گی۔ ایک بات پر بھی اگر آپ عمل کر لیں گے۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں اس بات کو ذرا قریب ہو کے سمجھیے گا کہ مجھے بتائیے کہ ہم میلاد بنا رہے ہیں نا، اب میں اسی طرف آ رہا ہوں، جس نے صدیوں بعد بھی نبی کی غلامی کی، حضرت عمر تو قریب تھے نا، صدیق اکبر قریب تھے، صدیوں بعد علی اجمیری آئے تو صدیوں بعد، غوث اعظم آئے تو صدیوں بعد، فرید آئے تو صدیوں بعد، اور جناب بلے شاہ آئے تو صدیوں بعد، ایسے ہی ہے نا جی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صدیوں بعد بھی جس نے نبی علیہ السلام کی اتباع کی، حضور کی محبت میں زندگی گزاری، اللہ نے اس کا ذکر بھی نہیں مٹنے دیا۔ آج ان کو گزرے بھی صدیاں گزر گئی۔ داتا علی اجمیری کو 1000 سال ہونے والا ہے، مزار میں سوئے ہوئے کتنے سال ہونے والے ہیں جی؟ 1000 سال، 997 یا 98 یہ ارسوب آیا بھی پیچھے سفر میں، 997 98، یعنی 2-3 سال بعد 1000 سال ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ پڑھے لکھے بچے ہیں، آپ کے ذہن تازے ہیں، ہم تو خیر اب بوڑھاپے کی طرف ہیں، ہمارے یادداشتیں بھی کمزور ہو گئی ہیں، وہ کسی بچے کو کھڑا کر دو، کون ہے آپ میں انٹیلیجنٹ بچہ کون ہے جو سب سے مجھے بتائے؟ کہاں کھڑے ہو جائیں بیٹا 1 منٹ کھڑے ہو جائیں، معذرت کے ساتھ تکلیف، کھڑا کریں بچے کو، میں دیکھوں اس بچے کے ذہن کو، کھڑے، آپ شرما رہے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، کھڑے ہو جائیں آپ کیوں شرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں بس ایک بیٹے آپ کا نام؟ احسان، سلامت رہیں۔ آپ کے ابو کا نام؟ آپ کے دادا کا نام؟ پردادا کا نام؟ کہانی ختم۔ یہی حال ہے، میرا بھی یہی حال ہے، آپ کا بھی یہی حال ہے۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، معذرت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب کتنی ان کو صرف 3 والد دادا 2 یاد ہیں، کوئی زیادہ چھلانگ لے گا، پردادا لکڑ دادا 2 اور یاد ہو جائیں گے، اس کے بعد کسی کو پتہ ہے؟ نہیں نا پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ، مجھے بھی اپنے 4 دادے یاد ہیں، اس کے بعد مجھے نہیں پتہ، حقیقت کہہ رہا ہوں میں، اس کے بعد مجھے نہیں پتہ۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ 1000 سال بعد آپ کو داتا کا بھی نام یاد ہے، داتا کے مرشد کا بھی نام یاد ہے، اس کے مرشد کا بھی نام یاد ہے، داتا کے ایک جو ان کا مرید تھا خلیفہ، اس کا نام بھی یاد ہے، آپ کو علی اجمیری کے عرس کا بھی پتہ ہے کتنے سال ہو گئے ان کو مزار میں گئے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ کیا رشتہ داری ہے ہماری علی اجمیری سے؟ بتائیں، کوئی باپ دادے سے کوئی دوستی چلی آ رہی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں بیٹے، یہ بات دل میں رکھیے گا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بھی ان سے ہماری ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ کون؟ ہم وہ پٹھان تھے، پتہ نہیں کہاں سے وہ چل کے آئے تھے، ٹھیک ہے جی، چلے دور نہ جائے یا کوٹ بٹھن چلے جائیں، آپ کو ان کے والد، ان کے پوری شجرہ نسب آپ کو مل جائے گا،
کہ خواجہ غلام فرید کا شجرہ نسب کیا ہے، اور ان کو بھی مزار میں گئے ہوئے ماشاءاللہ 100 سال ہونے والا ہے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو. تو مجھے بتائیں 100 سال بعد، تو 100 سال کیا 10 سال بعد اپنے دادی کی قبر یاد نہیں رہتی، تو ان کی قبر بھی یاد ہے ہر کسی کو. اور جب عرس آتا ہے آپ چلے جائیں، کوئی کہے گا میں لندن سے آیا ہوں، کوئی کہے میں انڈیا سے آیا ہوں، کوئی کہے جناب میں امریکہ سے آیا ہوں، کوئی کہے جناب میں تو نیپال سے آیا ہوں. اسی طرح داتا میں 14 سال لاہور رہا ہوں، ایک دو مجھے وہاں انگریز مل گیا، اس سے میں نے بیٹھ گئے، وہ تھوڑی تھوڑی اردو بولتا تھا، بیٹھ گیا، ہم اس کے ساتھ باتیں کر رہے، ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بھی بولنے لگ گیا اس سے، وہ بھی بات کرنے لگ گیا. میں نے کہا مسلم سے کہا ہاں جی میں مسلمان ہو گیا ہوں الحمدللہ. میں کہا جی میں مسلمان ہوں. میں نے کہا آپ یہاں کیا لینے ہیں؟ کہتے ہیں بابا جی کو سلام کر رہے ہیں. میں نے کہا بابا جی سے کوئی دوستی تھی آپ کی؟ کہتا نہیں. میں نے کوئی رشتہ داری؟ کہتا نہیں. میں نے کہا بڑوں کی کوئی تعلق پرانا؟ کہتا نہیں. میں نے کہا آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی کرایہ بھر کے جہاز پہ میرا لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا ہے، میں اپنی نوکری چھوڑ کے آیا ہوں، بیوی بچے چھوڑ کے آیا ہوں، تکلیف سہ کے آیا ہوں، اور پاکستان کا اور وہاں کے ماحول کا زمین و آسمان کا فرق ہے، یہاں کی آب و ہوا اور یہاں کے کھانے اور یہاں پہ رہائش گاہوں کے طریقے اور وہاں پہ میرے اور. تو میں نے کہا بابا کس نے تمہیں، میں نے کہا تھا ڈنڈے مارے تھے کسی نے، اتنی تکلیف سہ کر کیوں آئے ہو، کس وجہ سے؟ کہتا یار میں ان سے محبت کرتا ہوں. کیا کہتا ہے جی؟ میں ان سے کچھ ہی بولے محبت کرتا ہوں. اب پوچھا میں نے کہا کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہتا مجھے نہیں پتا میں کیوں محبت کرتا ہوں. پھر میں نے نا اللہ کا قرآن دیکھا، میں نے کہا کوئی تو وجہ ہے نا ایسے. تو جی قرآن پاک میں کیا جی میں نے پڑھا، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ اس بندے کی محبت دلوں میں ڈالتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے. کیوں؟ اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ دنیا ادھر ادھر سے کھینچ کے بغیر تعلق، بغیر دوستی، بغیر کسی کاروباری کام کے صرف آ رہی بابا جی کو سلام کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ آ نہیں رہے، ان کو خدا لا رہا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ نے اپنے بندوں کی محبتیں ڈال دی ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے، آج کوئی کہے کہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے کہا صدیوں بعد نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کی اتباع کرنے والا 1000 سال سے مزار میں سو جائے، اللہ اس کا ذکر نہیں مٹنے دیتا. تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کر جس کا ذکر زندہ ہوا، اس محمد کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بتائیے نا مجھے، کوئی حضور کے ذکر کو پھر مٹا سکتا ہے؟ بیٹے جب ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ذکر نہیں مٹتے، ٹھیک ہے جی، وہ تہ مزار سوئے 100 200 سال 1000 سال ہو گئے، آج بھی وہ زندہ و تابہ ہے، ان کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کے مزاروں پر آیا بھی جا رہا ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے. اور جہاں بھی دنیا ہے، کوئی ملک ایسی گلی نہیں ہوگی جہاں کوئی داتا سے پیار کرنے والا نہیں ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ کسی کا کمال نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رب رسول کو راضی کیا، اور جو رب رسول کو راضی کرتا ہے اللہ اس کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو مجھے بتائیے، حضور کے نوکر جو ہوں فتابعونی پر عمل کریں، حضور کی غلامی کا اختیار کریں، ان کی محبت اللہ دلوں سے نہیں مٹنے دیتا، تو پھر رسول اللہ کی محبت اللہ دلوں سے کیسے مٹنے دے گا؟ ان غلاموں کا ذکر اللہ نہیں مٹنے دیتا، تو پھر رسول اللہ کا ذکر کیسے مٹ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب آگے جی صرف آخری بات سن کہ میلاد مصطفیٰ جو ہم مناتے ہیں نا، ہم سے لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ کیا جی؟ آپ کو بھی کہتے ہوں گے، کبھی کوئی ملتے ہوں گے دوست کہ جی میلاد کہاں پہ لکھا ہے، میلاد کہاں پہ لکھا ہے. تو میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. کیونکہ سیدھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بارہا فرمایا، بارہا اللہ نے پہلی آیت فرمائی کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ فرماتا جب میں تجھ پر اپنا فضل اور نعمت کر دوں، رحمت کر دوں، تو اس کی خوشی منایا کر. یہ قرآن ہے. آپ ماشاءاللہ ڈگریاں لے کے پاس ہوں گے، آپ خوشی نہیں منائیں گے، گھر میں جا کے سیلیبریٹ نہیں کریں گے، فنکشن نہیں کریں گے، رشتہ داروں کو نہیں بلائیں گے کہ ماشاءاللہ بیٹا جی LLB کر کے آ گیا، یا MA کر کے آ گیا، MPhil کر کے آ گیا جی، ڈاکٹر بن کے آ گیا. خوشی منائیں گے نا کہ اللہ نے فضل کیا، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. تو مجھے بتائیے، جب اللہ
کھلے عام کہہ رہا ہے کہ جب بھی میں اپنا فضل اور نعمت کروں اس کی چرچے کیا کر، لوگوں کو بتایا کر. فل یفراحو، فرحت راحت سے یہ لفظ ہے، خوشی منا، بھنگڑے ڈال، بتا لوگوں کو کہ اللہ نے مجھ پر احسان کر دیا. تو دنیا کے سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ ایسے جی حضور سے بڑی کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. باقی تو رحمت ہے نا، آپ کی صحت رحمت ہے، آپ کی زندگی رحمت ہے، لیکن یہ جز ہے. ایک دن زندگی بھی چلی جائے گی، ایک دن مال و دولت بھی چلا جائے گا، صحت بھی چلی جائے گی، آنکھوں کی بینائی بھی بڑھاپے میں چلی جاتی ہے، یہ ہاتھوں کی طاقت بھی چلی جاتی ہے، یہ ساری نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن حضور تو وہ رحمت ہیں جو رحمت لے کر نہیں آئے. حضور رحمت لے کر نہیں آئے، حضور سر سے پاؤں تک رحمت بن کر آئے. نعرہ تکبیر، ٹھیک ہے جی. حضور نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری، یا تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت، زندہ. اور حضور اللہ کی رحمت بن کر آئے. اور دوسرا اللہ نے فرمایا فضل، میں فضل کر دوں تو اللہ نے خود فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اے مومنو تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر تم پر بہت بڑا فضل کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آگئے. اب ہمارے پاس یہ قرآن کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب اللہ فضل کرے خوشی مناؤ. اب اگلا سوال کیا ہے جی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب حضور تو پیدا ہوئے 14.5 سال پہلے، آپ آج کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ آپ آج کیوں خوشی منا رہے ہیں؟ حضور تو چلو اس دن خوشی ہو گئی نا، آج کیوں؟ آپ انہیں کہیں سادہ سی مثال، کیونکہ ان پڑھ ہوتے ہیں، اگر پڑھے لکھے ہو تو یہ بات ہی نہ کریں. اگر آپ انہیں کہیں جی پاکستان کب بنا تھا؟ 1947 میں. اسی کے اوپر آج کس لیے 14 اگست مناتے ہو؟ اس پر تو کبھی تمہارا فتویٰ نہیں آیا. اس پر بھی فتویٰ دو نا کہ جناب 14 اگست منانا حرام ہے. پاکستان تو 47 میں بن گیا، بس اس دن خوشی منا لی. ہر سال کیوں؟ ہر سال خود بھی شامل ہوتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں پاکستان کے. ان کو ہزاروں پاکستان نبی کے مدینے کے ایک ذرے پر قربان. بولے تو صحیح نا یار. ہزاروں پاکستان نبی کے مدینے کے ایک ذرے پر قربان. کیوں؟ کہ مدینہ وہ شہر ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے میرے محبوب، مکہ ہو یا مدینہ، جہاں جہاں تیرے قدم لگ چکے ہیں نا، مجھے ان شہروں کی قسم ہے. تو جس شہر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، پوری روئے زمین ایک طرف، محمد عربی کے مکہ اور مدینہ کے ذرے ایک طرف، ان کی برابری نہیں ہو سکتی. نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری، یا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ. بس بیٹے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ان سے کہیں جی پہلی بات دکھانا کہ جی میلاد. ان کو جی اللہ نے ہم پر فضل کیا، ہم سمجھتے ہیں حضور سب سے بڑی رحمت بھی ہے، بڑی نعمت بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات، ایک بات صرف سمجھ لیں، اس کے بعد میری تقریر ختم. آپ کو ایک عقیدہ، تاکہ آپ لوگ کل کو آپ نے جانا ہے فزیکل، آپ نے زندگی گزارنی ہے، پریکٹیکل لائف گزارنی ہے آپ نے. جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی حضور وفات پا گئے اور آپ لوگ حضور کے میلاد مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. حضور وفات پا گئے. پہلی بات تو بیٹا یہ سمجھ لو، یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا، ان کے پیر و مرشد مولانا اشرف علی تھانوی، جانتے ہوں گے آپ ان کو. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دار الی دار. یہ فرمان عالی شان ہے ان کے پیر و مرشد کا جو ہمیں میلاد سے روکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی نبی کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، وہ ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں. تو جب اس کی نظر میں ولی نہیں مرتا تو نبی کیسے مر سکتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات بیٹی یہ ہے کہ انہی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو ہمیں میلاد سے روکتے ہیں نا، ان کے پیر و مرشد ہے وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا نام ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ محفل میلاد میں خود بھی سجاتا ہوں، محفل میلاد میں خود بھی میں جاتا ہوں، اور یہ بڑا باعث برکت کام ہے، اسے کرنا چاہیے. میں نے کہا بابا جی ساڑی نہ منو، پیر دی تے منو، اپنے پیر دی تے منو نا، ساڑی نہ منو تسی.
اچھا جی، اگلی بات، کیا حضور وفات پا گئے؟ بتائیے جی، کامن سینس کی بات، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کامن سینس کی بات میں کرتا ہوں. آپ انہوں نے، یہ آپ کے امام ہیں، رہے نا ادھر شاید، آپ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، چلے مجھے یہ بچے اللہ زندگیاں مانے، میں اپنی مثال تو، میں آپ کا امام ہوں، ادھر کھڑا ہوں. امامت بیٹے ایک منصب ہے نا، عہدہ ہے نا، اور وہ عہدہ کب تک میرے ساتھ ہے؟ جب تک میری سانس چل رہی ہے. کیونکہ عہدہ زندگی کے ساتھ ہے نا، کوئی بھی عہدہ ہو، ڈی سی کا ہو، وزیر اعظم کا ہو، صدر کا ہو، امام کا ہو، عہدہ جو ہوتا ہے نا وہ زندگی کے ساتھ ہے. اگر بندہ مر گیا تو عہدہ بھی تو ختم ہو گیا نا. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جناب میں مر جاؤں آپ کہنے جی نہیں کر صاحب ہمارے امام ہیں ابھی، ایسا تو نہیں ہوگا. میں گیا تو عہدہ بھی گیا. اسی طرح رسالت بھی ایک عہدہ ہے، نبوت بھی ایک منصب ہے نا جی. مجھے ایک بات بتائیے، پھر ان سے پوچھیے کہ اگر حضور وفات پا گئے تو منصب کا تعلق تو زندگی کے ساتھ ہے بھائی. بندہ زندہ ہے تو منصب ہے، زندگی ختم ہوگی تو منصب بھی ختم. یا تو پھر آپ اپنا کلمہ چینج کیجئے اور کہیے کہ حضور اللہ کے رسول تھے. اگر کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، جب حضور کا عہدہ و منصب و رسالت موجود ہے تو پھر منصب و رسالت تو زندگی کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے حضور کی حیات ہے نا، حضور زندہ ہے تو حضور رسول ہے نا. اگر وہ زندہ نہیں تو پھر رسول کیسے ہیں؟ پھر تو تمہیں جاؤ پھر قادیان ادھر جا کے منہ کر کے پھر کوئی اور نبی ڈھونڈو اپنا. بے حضور تو وفات پا گئے تو منصب بھی ختم. اس کا مطلب اگر حضور رسول ہیں تو حضور آج بھی موجود ہیں، حضور آج بھی موجود ہیں. فرق اتنا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. یہ ہوتا ہے نا مسئلہ. آپ زیادہ سرائکی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، کون ہے آپ زیادہ؟ نیکس ہے ماشاء اللہ. چلو جی، سرائکی میں کہتے ہیں جی چم چیٹا، اور پنجاب میں کہتے ہیں چم چڑک، اور اردو میں کہتے ہیں چم گاڈر. یہی ہوتے ہیں نا جی. اب پشتو میں روئے تو دس دے میں کیا کہتے ہیں بیٹا پشتو والا؟ مجھے آپ بتا دیں، باقی مجھے نہیں پتا. نہیں، میں پختون کا بہت احترام کرتا ہوں کیونکہ بیسیکلی میرا تعلق بھی پختون سے ہے. بیسیکلی ہمارا تعلق جو وہ ڈیر اسماعیل خان سے ہے. لیکن پختون کا اس لیے احترام کرتا ہوں کہ اکثر اولیاء اللہ جو ہیں وہ پٹھان ہیں. داتا علی اجویری بھی پٹھان ہے، وہ بھی پٹھان ہے. احمد رضا بھی پٹھان ہے، تاجدار بریلی وہ بھی پٹھان ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی بھی پٹھان ہے. پیر توسے والے پیر پٹھان وہ بھی پٹھان ہے. تو عرض کر رہا ہوں یہ اللہ خاص کرم ہے پٹھانوں پر نا کہ ان میں اولیاء بہت ہے. تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چمگاڈر جو ہوتا ہے نا، اب پوری دنیا کہتی ہے دن چڑھ گیا سورج چڑھا، وہ کہتا ہے سورج نہیں نکلا، کیونکہ اس کی آنکھ سورج کو دیکھ ہی نہیں سکتی. اس کی آنکھ سورج کو نہیں دیکھ سکتی. اب وہ کیا کہتا ہے جی سورج ہے ہی نہیں. ساری دنیا کہہ رہے ہو چاند سے سورج چڑھ گیا، دن ہو گیا، چانن ہو گیا. کہتا نہیں سورج نہیں ہے. اس کی آنکھیں وہ دیکھا اب دن کو وہ جہاں بھی پڑا ہے پڑا رہے گا، جیسے ہی اندھیرا ہوگا پھر وہ اٹھے گا، پھر وہ نکلے گا کہیں. تو بھائی حضور علیہ السلام آج بھی بے شک مزار کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن آنکھ والوں کو حضور کلمے میں بھی نظر آتے ہیں، حضور نماز میں بھی نظر آتے ہیں، حضور ذکر میں بھی نظر آتے ہیں. کیا نبی پر درود پڑے بغیر آپ کی نماز ہوتی ہے؟ کسی کی بھی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا جی. حضور کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں حضور کا خیال ہے نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر خیال نہ لانے کا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ درود پڑھوا کے خام خواہ خیال دلواتا ادھر. اسی لیے تو درود رکھا تاکہ تیرا دھیان میرے محبوب کی طرف بھی جائے، اور میرے محبوب کا ذکر کر، میری عبادت میں کر، اور پتہ چلے کائنات کو کہ جس محمد کا ذکر رب نے نماز، اذان، قرآن، حج ہر چیز میں رکھا ہوا ہے، تو اس کا اتنا برکت والا ذکر ہے. وہ ہاسٹل کی چھت پہ کرا یا مسجد کے ذہن میں کرا، وہ اپنے گھر میں کرا یا بیٹھک میں کرا، سڑک پہ کرا یا حال میں کرا، جہاں تیری مرضی آئے کرا، محمد کا ذکر ہونا چاہیے، حضور کا ذکر ہونا چاہیے. اور یہ میلاد کا مطلب حضور کا ذکر ہے. دیکھیں نام کوئی بھی رکھ لیں آپ لوگ، مثال کے طور پر آپ لوگ شادیاں کرتے ہیں، کتنے فنکشن ہوتے ہیں اس کے؟ 3-4 تو ہوتے ہیں نا جی. آج جی تیل مایوں ہے، کل جی مہندی ہے، پرسوں جناب برات ہے، چوتھے دن ولیمہ ہے. اب مقصد کیا ہوتا ہے شادی؟ ساروں کا مقصد ایک ہی ہے شادی. تیل مایوں کا مقصد بھی شادی، تیل مہندی کا مقصد بھی شادی، برات کا مقصد بھی شادی،
اور ولیمے کا مقصد بھی شادی. آپ ایسا تو نہیں کہہ سکتے یہ تیل مایوں ہے بھائی اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. یہ جناب آج کیا ہے جی, آج جناب بارات جا رہی ہے مگر اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا. نام چینج ہو جاتے ہیں فنکشنوں کے, تو بھائی حضور مقصد ہوتا ہے شادی. اسی طرح نام میلاد ہو, نام معراج ہو, نام سیرت ہو, نام صورت مصطفیٰ ہو, نام جناب حضور کی عظمت ہو, نام کوئی بھی رکھ لو, مقصد ایک ہی ہوتا ہے حضور کا ذکر کرنا. مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ حضور کا ذکر کرنا, اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اور یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے ذکر کرواتا ہے. یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے بیٹا, کیونکہ اللہ اپنا ذکر تو کہتا ہے سارے کر لو, لیکن جب اب مجھے بتائیں نا, جب نماز کی باری اللہ نے کیا کہا, اقیم الصلاۃ, اس میں آپ, میں, ہندو, مسلم سارے شامل ہیں. پوری قوم یعنی پوری دنیا کے لوگوں کا نماز پڑھو ہے, ٹھیک ہے. حج کرو سارے, ٹھیک ہے جی, اب کرے نہ کرے الگ مرضی, لیکن کہا سب کو. لیکن جب بھی حضور کی باری آئی تو اللہ نے نہیں کہا کہ یا ایھا الناس صلوا علیہ, اے لوگوں نبی پر درود پڑھو, نہیں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اور ایمان والا طبقہ جو ہے وہ پوری انسانیت میں خاص ہوتا ہے, یعنی خاصوں کو کہا کہ تم میرے نبی پر درود پڑھو, درود پڑھو. اب حضور کی محبت کی کتنی انتہا ہے, کتنے حد تک کرنی چاہیے. ایک جملے میں سمجھاتا ہوں کہ حضور سے کتنی محبت کرنی ہے. وہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی, اب وقت نہیں بچا کہ میں حدیث پر تشریح کروں, میں تو ابھی تمہید میں وقت گزر گیا ماشاءاللہ. وہ کیا تھا جی, حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بس یہ ایک نقطہ سمجھ لیں آپ کہ حضور کی محبت کتنی, کوئی حد کتنی ہے کہ کتنی محبت کریں. حضور کی محبت کی حد یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تم نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے پہ نشان ڈال لو, حج کر کر کے پاؤں میں چھالے ڈال لو, زکوٰۃ بانٹ بانٹ کر غریب ہو جاؤ, جو مرضی کر لو, جہاد کر کر کے گردن کٹوا دو, مومن نہیں ہوگے. مومن کب ہوگے؟ حتی اکون احب الیہ, یہاں تک کہ تم مجھ سے محبت کرو. یہ میرے نبی نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو. اب حضور کتنی محبت کریں, کتنی محبت کریں, اب اس کا اندازہ آپ لگا لیں. اب پوری کائنات کو ماں باپ اور اولاد کے لیے چھوڑ دیں گے, چھوڑیں گے کہ نہیں؟ اولاد کا معاملہ آ جائے, چاچے بھی چھوٹ جاتے ہیں, بھائی بھی چھوٹ جاتے ہیں, پھوپھیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں, نہیں جی میرے بچے, کیونکہ ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا جن کے لیے, یعنی ماں باپ اور اولاد, جن کے لیے تم دنیا کے ہر رشتے کو ٹھکرا سکتے ہو, ان کی محبت قربان کر سکتے ہو اولاد اور ماں باپ کی محبت پر, جب تک میری محبت پر ماں باپ اور اولاد کی محبت قربان نہیں کر لیتے تم مومن نہیں ہو سکتے. یعنی جس کے لیے ساری دنیا چھوڑ رہے ہو, جب تک اس کو میرے لیے میری محبت پر قربان نہیں کرو گے, یعنی اولاد سے بھی زیادہ محبت, ماں باپ سے بھی زیادہ محبت, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یعنی قصہ مختصر, پوری کائنات کی ہر چیز سے, اپنی جان سے بھی زیادہ, جب تک رسول اللہ سے محبت نہیں کر لیتے ہم مومن نہیں ہو سکتے. اب آپ کہیں جی نمازی حاجی سارے پڑھتے ہیں قرآن پاک, نماز پڑھتے ہیں, وہ مومن نہیں ہے؟ میں آپ کو چیلنج دیکھ کہہ رہا ہوں. 28واں پارہ ہے, 28واں پارہ نہیں, سورہ حجرات شریف جس میں 27واں 28واں 26واں, جی 26واں صورت میں سورہ حجرات شریف ہے. آپ اس کی آخری آیات پہ چلے جائیے, وہاں پہ ایک آیت ہے قالت الاعراب آمنا. دیہاتی لوگ آئے حضور کے بارگاہ میں, انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے. چند دن نماز پڑھی انہوں نے. اب جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, بتائیے اس کی نماز میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ حضور کا مقتدی ہو, امام حضور ہو اور پیچھے نمازی ہو, تو چند دن نماز پڑھنے کے بعد نا قرآن کہہ رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا. وہ دیہاتی کہنے لگا جی اسی مومن ہو گیا, اسی مومن ہو گیا, اسی مومن ہو گیا. جیسے یہاں پہ لوگ 3 مہینے کے چلا کاٹ کہتے ہیں ہم نے تو اسلام کا قلعہ فتح کر لیا, ہم مومن ہو گئے. 2 دن تہجد پڑھ کے بندہ کہتا ہے میں بڑا مومن ہو گیا. نہیں, اب وہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مومن ہو گئے. قالت الاعراب آمنا, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیہاتی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مومن ہو گئے. تو یا اللہ مومن نہیں ہوئے؟ کلمہ پڑھ لیا, نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, دیدار مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں, مومن نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں, وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, تم اپنے آپ کو مسلمان کہو, مومن نہ کہو.
سمجھ آ گئی میری بات؟ یعنی مسلمان ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے. نمازی، حاجی، غازی یہ مسلمان ہے، لیکن محبت رسول میں جان قربان کرنے والا مومن ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے والا مسلمان ہے، لیکن بات بات پر نبی کا ذکر کرنے والا مومن ہے، کیونکہ یہ محبت ہے. جس سے محبت ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اب اللہ نے کہا بھی نہیں تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، ولیکن قولوا اسلمنا، مسلمان کہو، اپنے آپ کو مومن نہ کہو. یا اللہ مومن کیوں نہیں؟ فرمایا فلما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھ لینے سے ہم مومن نہیں ہیں، زکوٰۃ دے لینے سے مومن نہیں ہے، حج کر لینے سے مومن نہیں ہے. مومن کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب راجپال کتاب لکھے اور علم دین اٹھ کے کھڑا ہو جائے. زندہ زندہ. دیکھیں یہ محبت ہے نا. زندہ. اب کیا اس دور میں 1936 میں مولوی نہیں تھے، حاجی نہیں تھے، تہجد گزار نہیں تھے، بسترے اٹھا کر تبلیغ کرنے والے نہیں تھے، میرے جیسے گناہگار بندے نہیں تھے، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، زکوٰۃ دینے والے بھی تھے. ان کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ان کے دل میں محبت رسول کا وہ معیار نہیں تھا. لیکن وہ درخانوں کا لڑکا جو شاید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جو شاید ناظرہ قرآن بھی صحیح نہیں پڑھتا تھا، ایسے ہی جی اس نے نمازیں تو نہیں پڑھی بھائی، حج تو نہیں کیا اس نے، لیکن اس نے ایک کام کر دیا، اس نے اس کے رسول میں غیرت کے دکھا دی. اب لاہور چلے جائیں اور جا کے پوچھے جی 1936 کے مولوی کہاں کہاں دفن ہیں، اللہ کی قسم کوئی کسی ایک کی بھی قبر نہیں ملے گی. 29 میں کہ جناب ایک مولوی کی قبر نہیں ملے گی، اور ایک جناب حاجی کی قبر بھی نہیں ملے گی جو اس وقت حاجی بڑا ہوتا ہوگا. لیکن آپ لاہور کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر، یا دنیا میں چھوڑے لاہور کو، دنیا کسی کونے میں کھڑے ہو کر پوچھیں یار غازی علم دین کوئی ہے کہاں پہ ہے، ہر بندہ کہے گا جی میانی صاحب قبرستان لاہور پاکستان میں. او بھائی نہ اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ تھا، نہ وہ جناب کو بڑا عالم تھا، نہ محدث تھا، نہ مفسر تھا. وہ درخانوں کے لڑکے کو 17 18 سال 19 سال کا اس کو سارے جانتے ہیں، بڑے بڑے مولویوں کا نام و نشان نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ جس نے محبت رسول میں ایک عمل کیا، لوگوں کی کروڑوں نمازوں پر وہ بھاری ہو گیا، اور اس کی قبر بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، اس کا ذکر بھی زندہ ہے، اس کا نام بھی زندہ ہے، اور جو نمازیں پڑھتے رہ گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ زندہ وہی رہتا ہے جو اس کے رسول میں فنا ہو جاتا ہے، جو اس کے رسول میں. پاکستان میں لوگ کڈے کڈے ایس پی تے ڈی ایس پی کسی نام کو پتہ ہے کسی نو؟ ممتاز قادری کو کون نہیں جانتا؟ وہ ایک کانسٹیبل، عام سے سپاہی، بڑے بڑے ڈی پی او ایم کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کون مر جانا کتنے ہوئے. لیکن اس سپاہی کانسٹیبل وہ کیا تھا؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر لیا. حضور نے اس نے اپنی جان کو حضور کے نام پہ قربان کیا. آج پوری دنیا جانتی ہے کہ غازی ممتاز قادری شہید ہے کوئی. تو میں سمجھانا چاہتا بیٹے کہ نمازیں یہ ہم پر فرض ہے، یہ اپنی جگہ، یہ ہم نے کرنی ہے. یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سارے کام کرنے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، صحابہ اکرام سے زیادہ دین تو کوئی نہیں جانتا نا، نہیں نا. اچھا مجھے ایک بات ہے، مجھے کوئی اسے کہے، کسی سے کہے، آپ چیلنج میں دے رہا ہوں آپ کو، پڑھے لکھے بچے ہیں، ساری زندگی ہے میرا چیلنج آپ رکھنا. انہیں کسی بھی مولوی سے کہو، اسے کوئی ایک حدیث ضعیف سے ضعیف مجھے دکھا دے کہ کسی صحابی نے نماز کے لیے حضور کو پیٹ کی ہو. نہیں کی، لیکن حضور کے لیے نماز کو پیٹ کر دی گئی. مولا کائنات نے نہیں نماز ماری، علی پاک نے نماز نہیں قربان کی حضور کی نیند پر. کیا علی کو پتہ نہیں تھا کہ نماز کتنی اہمیت فرض ہے؟ ایک طرف حضور کی نیند اور ایک طرف جناب نماز، وہ بھی عصر کی. لیکن مولا کائنات نے نماز چھوڑ دی، حضور کی نیند کا احترام کیا. اور قضا کا آپ کو پتہ ہے قضا کی سزا ملنی ہے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے وہ سزا پائے گا. لیکن علی کو سزا تو نہیں ملی، علی کو تو جزا ملی. جس طرح یہ ہمیں بتاتے ہیں، اگر یہی صحیح ہوتا تو اللہ فوری کہتا محبوب یہ کیا ہے، یہ تو شرک کیا علی نے، یعنی تجھے میرے برابر ٹھہرا دیا اور تیری نیند پر میری نماز کو چھوڑ دی، اللہ کو چھوڑ دیا. نہیں، اللہ راضی ہوا. اللہ کہتا ہے یہی تو میں چاہتا ہوں، میری طرف نہ مر، نبی کے دروازے پر جھک.
खाली तौहीद अल्लाह ला तो शैतान ने भी बड़ी की थी, लेकिन उसकी तौहीद, उसकी बातें, उसके सज्जे उसके काम नहीं आए। किस वजह से? कि वो मेरे आगे तो झुकता था, मेरे बंदे, मेरे महबूब की इज्जत नहीं करता था। वो तो आदम थे, ये तो मोहम्मद हैं। तो आदम को एक सजदा ना करने वाला खुदा को किए करोड़ों सजदे बर्बाद करवा बैठा। आदम को एक सजदा ना करना अल्लाह को किए करोड़ों सजदे बर्बाद लेकर के ले गया, और मुस्तफ़ा को एक बार पीठ करने वाले के सजदे कहां से कबूल होंगे? बताओ, होंगे? बताइए जी। है ना? हाँ, नमाज। और ये वो है जिसने हुजूर के लिए नमाज को छोड़ा और सजा नहीं मिली, जजा ये मिली कि सूरज पलटा के उनकी कज़ा भी अदा करवा दी गई, निज़ाम फितरत बदल दिया गया, ताकि कायनात को पता चले कि हुजूर की फर्मा बरदारी में अल्लाह की नमाज रह भी जाए, ये नाफरमानी नहीं है, यही इताअत है, और इसकी सजा नहीं, इसकी जजा है, इसकी जजा। लेकिन जंग तबूक पर जब हुजूर जा रहे थे तो जिन लोगों ने मस्जिद ज़रार बनाई, आप तारीख़ के तालिब इल्म शैतानी सूरह तौबा आप तो निकाल दी है मेरे ख्याल में, इन्होंने निसाब से निकाल दिया नहीं सूरह तौबा, है कि है मैट्रिक 11वीं में निकाल दिया, तो इसीलिए निकाली ना कि हुजूर की इज्जत है उसमें। अब वो हुजूर तबूक पे जा रहे हैं जंग पे, वो मुनाफिक जो थे उन्होंने जाके मस्जिद ज़रार बना दी। अल्लाह अकबर, दे तेरे दी, रकू, सजदे, नमाज, जमात, अजाने, जिस तरह ये कहते हैं वो छोड़ो, क्या बस हुजूर का कलमा पढ़े, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। अब वो नमाजें पढ़ रहे हैं, हुजूर जैसे ही वापस आए तो वो दौड़ के आ गए, हुजूर चलें, हमने मस्जिद बनाई है तो ज़रा आप कदम दे दें इसमें, आप तो रहमत आलम है। आपने चलो, आपने कदम उठाया, जिब्रील नाज़िल हो गया। मैंने कहा हुजूर नहीं जाना, अल्लाह कह रहा है नहीं जाना। क्यों भाई, अल्लाह का घर नहीं है? तो आप भी ख्याल क्या करें, हर तबूत या हुसैन नहीं होता, हर दाढ़ी वाला मोमिन नहीं होता, हर पग वाला मोमिन नहीं होता, हर जुब्बे कुब्बे वाला मोमिन नहीं होता। साढ़े नालों वड्डियां पग्गा ते वड्डियां दाड़ियां ते फिर बार्डरों पार रहे, चले जाओ अमृतसर, एडी एडियां दाड़ियां ने, एडे एडे पग्गे ने। इस पे ना जाएं, इस पे ना जाएं, किरदार देखें। अब वो जनाब, या अल्लाह है तो मस्जिद क्यों ना जाऊं मैं, इस मस्जिद में क्यों ना जाऊं? ये सूरह तौबा में पढ़ी है आप, अल्लाह ने कहा ये मस्जिद ज़रार है, यानी हर मस्जिद राहत है, लेकिन ये दुख देने वाली मस्जिद है, ये तकलीफ़ देने वाली मस्जिद है। तो या अल्लाह क्या करें? हुजूर जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए महबूब, अल्लाह कहता है इस मस्जिद को भी जला दें, मस्जिद को जला दें, नमाजियों को भी जला दें। ये सूरत तौबा है बेटा, पढ़ें कभी। क्यों? फरमाया मुझे वो मस्जिद ही नहीं चाहिए जो मेरी मोहब्बत में तो बनाई जाए और तेरे बुग़्ज़ में बनाई जाए। मुझे वो मस्जिद और वो नमाजें नहीं चाहिए कि तू तो इन्हें बुलाए तबूक पर, ये तुझे पीठ करके मेरी बारगाह में सजदे करें, मुझे ये सजदे नहीं चाहिए। और हुजूर ने मस्जिद गिराई, आग लगवाई, वो कूड़े का ढेर बन गई। हालांकि मस्जिद जहाँ बन जाए वो क़यामत तक मस्जिद होती है, लेकिन उस मस्जिद को अल्लाह ने गिरवा कर ये साबित कर दिया कि मोहब्बत रसूल के बग़ैर मुझे कोई अमल कबूल नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।